زندگی میں ضرور ایک مرتبہ اربعین پہ جایا کریں. اربعین کسی معجزے سے کم. اربعین میں آپ کو ایثار کا جذبہ ملتا ہے. یعنی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو نا شہدائے کربلا کیسے تھے، اربعین چلے جاؤ. انسان بدن اور روح کے فاصلے کو وہاں سمجھ جاتا ہے. یہاں بندہ 2 کلومیٹر بھی پیدل نہیں چلتا. یہاں بدن کو آسائش میں اے سی میں بٹھانا چاہتا ہے، اچھا کھانا کھانا چاہتا ہے، لیکن وہاں پاؤں پھٹ جاتے ہیں. بدن کہتا ہے مجھے آرام کرنا ہے، روح کہتی ہے نہیں مجھے حسین تک جانا ہے. لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. مل کے نعرہ حیدری. وہی انسان ہے، لاہور میں تھا اور تھا، اربعین پہ کیا بدل گیا. لوگ اکثر کہتے ہیں مولانا امام زمانہ کی حکومت آئے گی لوگوں کے مزاج کیسے ہوں گے. میں نے کہا اربعین چلے جاؤ. بالکل لوگ ایسے بن جائیں گے جیسے اربعین میں بن جاتے ہیں. ایثار کا جذبہ، قربانی کا جذبہ، جسم کو قربان کرتا ہے. پیاس لگتی ہے، شدت ہوتی ہے گرمی کی، لیکن حسین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اسی طرح جب مولا کا ظہور ہوگا نا لوگوں کے مزاج میں جذبہ آئے گا. کبھی آپ نے لاہور میں کسی کو بولا بھائی تمہارے کپڑے میلے ہیں میرے گھر میں مشین آ کے دھو لے؟ کبھی بولا کسی کو بھوک لگی ہے جب دل کرے میرے گھر کا دروازہ کھٹکھٹانا کھانا کھا لینا؟ کبھی کہا کسی کو سونے کے لیے چادر نہیں بستر نہیں میرے گھر کے بسترے لے جاؤ؟ لیکن اربعین میں بدل جاتا ہے انسان. منتیں کرتے ہیں میرے گھر میں آپ میں تیرے کپڑے دھوں. ایثار کا جذبہ، صفات حسینی آ جاتی ہے انسان میں. گویا اربعین تجھے رنگ حسین میں ڈھال دیتا ہے. ہم سب کے وجود سے حسین کی خوشبو آنے لگتی ہے. بندے کھڑے رہتے ہیں آپ پانی پی، آپ میرے گھر اپنے کپڑے تو میں دھوں، میرے بستر پہ سو جائے. ایک مومن کہتا ہے بھائی میں ایک عراقی کے گھر گئے، بسترے پڑے ہوئے تھے لیکن اس نے کہا ٹھہرو ٹھہرو، نئے نئے بسترے نکالے. برتن تھے لیکن اس نے ڈبے کھولے، نئے نئے برتن نکالے. ہر چیز نئی، کپ نئے، برتن نئے، پلیٹی نئی، بستر. ہم نے کہا بوڑھے نئی چیزیں ہیں، ہم پیدل چل کے آئے ہیں، کپڑوں پہ مٹی لگی ہوئی ہے، وہ چیزیں لا. کیوں نئی چیزوں کو کہی؟ میری نہیں کا کس کی؟ کا میری بیٹی کا جہیز ہے. کہ بیٹی کا نیا جہیز، میں چاہتا ہوں جب اس کی شادی ہو نا اس کے گھر میں حسینی رنگ آئے، اس میں برکت آئے. حکومت امام زمانہ کو چکھنا چاہتے ہو تو اربعین کی جھلک کو دیکھ لو. فرمایا جب مولا کا ظہور ہوگا لوگ زکوٰۃ لے کر کھڑے ہوں گے، کوئی لینے والا نہیں. ایک خاتون کوفے سے پورے بدن پہ سونا پہن کر بصرے تک جائے گی، نہ کوئی اسے دیکھے گا نہ کوئی سونا لوٹے گا. جب سب کا مزاج یہ بن جائے نا ایثار و قربانی والا، پھر معاشرے میں فخر نہیں رہتا. تو اربعین ایک جھلک ہے. کیوں ایسی جھلک اربعین میں ملتی ہے؟ کیونکہ اس مشی میں امام زمانہ تیرے ساتھ چلتے ہیں. ایک عالم سے ہم نے پوچھا، ہم نے کہا محرم میں ایسا کیا ہوتا ہے لوگوں کے دل بڑے غمگین ہو جاتے ہیں؟ گویا اللہ ایک چھڑی گھماتا ہے، کوئی پھونک لگتی ہے، ہر دل محرم میں غمگین ہو جاتا ہے. ایسا کیا ہوتا ہے جو دوسرے مہینوں میں نہیں؟ شہادت حسین کسی اور مہینے میں پڑھی جائے وہ غم نہیں ہوتا جو محرم میں ہوتا ہے. کہا کیونکہ قلب عالم ہے. عالم کا قلب کون ہے؟ امام زمانہ ہے. جو اثر بھی قلب امام پہ پڑتا ہے وہ اثر امام کے شیعوں پر بھی پڑتا ہے. کہ محرم میں قلب امام زمانہ غمگین ہو جاتا ہے تو وہ غم ہمارے دلوں میں کیا ہوتا ہے؟ شریک ہوتا ہے. کراچی ڈرائیور کہہ رہا تھا کہ میں نے عادت ہے ہم ٹیکسی چلاتے ہیں، ڈالا چلاتے ہیں، تو کہتا میں نے بھی چاہا کہ امام حسین کی تھوڑی خدمت کر لوں. میں امام کے ظاہروں کو اٹھاتا تھا، 4 کلومیٹر 6 کلومیٹر آگے تک لے جاتا تھا. جو زخمی تھے، بوڑھے تھے، چل نہیں پاتے تھے. کہتا میری گاڑی پوری پیک تھی. ایک شخص مجھے نظر آیا، شاید 40 سال کا ہوگا، اور سر پہ سبز کپڑا تھا. گفتگو نہیں کی، اس نے کہا مجھے آگے تک لے جا. کہتا 2 منٹ اتنا تھکا ہوا تھا کہ 2 منٹ لگے اس گاڑی پہ چڑھنے میں. کہتا گاڑی بیٹھا لوگوں کے ساتھ، جیسے حسین کی زری سامنے آئی نا میں نے پیچھے دیکھا وہ میری گاڑی میں موجود نہیں تھا. لوگوں سے پوچھا کون ہے، کہاں گیا؟ لوگوں نے کہا ہمیں بھی نہیں پتا، اچانک آنکھوں سے اوجھل ہو گئے. لیکن میں نے کسی عالم سے پوچھا کون تھے؟ کہ ہمارے آقا امام زمانہ تھے.
کبھی کبھی امام خود کو ظاہر کرتے کہ یہ مت سمجھنا کہ صرف تو حسین کے لیے چل رہا ہے، یہ مت سمجھنا کہ تو صرف مجلس حسین میں آتا ہے، ہم اہل بیت کی مجالس اہل بیت میں آتے ہیں۔